سینہ آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ اپنے بچے نے بارے اولاد نے بارے جس طرح تسی ڈرنے ہو اپنے نوکر نے بارے چ ڈرنے ہو. دیکھو جی میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں جس کا اس آیت پر اس کے مفہوم پر ایمان نہیں ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے، مردود ہے، سکھ ہے، ہندو ہے. قرآن پیش کر رہا ہوں. تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم ایسے ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے بارے میں اپنی اولاد کے بارے میں ڈرتے ہو. نہیں، کبھی تم نے بڑے اگر اچھی ہوگی اگر کوئی نوکر یا تمہارا کوئی خادم جس کو اجرت پر تم نے رکھا ہوا ہے کبھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو تم اسپتال میں اسے پوچھنے بھی چلے جاؤ تو بڑی بات ہے. وہ بھی اپنی لالچ کے لیے جاؤ گے کہ مڑ کر یہ جب ٹھیک ہوگا تو مجھے اچھا مالک سمجھ کر میری اور خدمت کرے گا. اس لالچ پر جاتے ہو. اس میں بھی تمہاری خود غرضی ہے. ہم ساریاں کھلوانے ہو. تم جو بیمار پرسی کرتے ہو، محلے میں جاتے ہو، غریبوں کو پوچھتے ہو، اے جناب غریب لوگ ہونے، کمی جمی لوگ ہونے، دعوت دے ہو، انہاں بلاؤ، اچھا سلوک کرو. کیوں جے کل ووٹ منگنی پیسی تے اے یا سنے بڑے آکن ان داتن. تے بخلیاں تے بخیلیاں پنڈا بدیاں. الذی جمع مالا وعددہ، جڑا ادھر ہو کے تے پیسے گننا ہے جس طرح مولوی تے نعت خان گننے ہونے نے تھی پیسے پاسے ہو گئے بھائی کتنے دیتے سے. اتو غریبم یا رسول اللہ غریبم، وہ کدھر تا چھوڑ امیرم یا رسول اللہ امیرم. تو آنا میں تا حضور دی نعت صرف پڑھ رہا اساں کوئی لالچ نہیں. تے اتھے ہی سٹیج تے مولوی بھی تکلین اے دتا اس لفافے وچ صرف چٹا لفافہ ہی وچ 11 روپے پے ہون. وجنے دا کرایہ بھی ہے کہ نہیں، اتھے ہی گننے جمع مالم وعددہ وچو محبت رسول اے مقام ہے. آج کل ٹی وی تے سنو نا بڑے نعت خانہ نے بھی آ رہے ہیں تبصرے تے بڑے انٹرویو نشر ہو رہے ہیں. ہاں سارے وہ کل کسی سوال کیتا ہے اس آخیا جرا تساں اتنے جڑے ویلا سٹنے اے اچھا نہیں، یہ شان نعت نے خلاف ہے. بڑی اچھی اس گل کی تھی بندے جس کی تھی جی. تے اتو آنے جناب اساں تے حضور نال نسبت ہے تو بچوئے اتھو گرنے تے اتھو اے جناب کے محلے والے غریب لوگ آواں اے کمی لوگ ان کی بچارے اساں نے مظاہرین رہنے والے محلے انہاں نال اچھا اخلاق کرو. او سمنے رہنے کہ اساں جناب بڑا عالی خاندان ہو کے تے اساں بڑا غریب سمجھ کے اساں نال مہربانی کریں. اے نہیں پتہ لگنے کہ اے جڑے وڈے خاندانی ہونے اے اکثر غریباں تیل دینے ہونے جی. اے تیل دینے ہونے تے تیل اس ویلے پتہ لگنا ہے جس ویلے تیل اندر رچ بننا ہے تا تیل اپنا سر دینا دسنا ہے. او خوش ہونے بڑے لجپال ہونے. لجپال نہیں، اے تساں ٹکڑا پا رہے ہیں، اے کسی ویلے استعمال کر سن تے تساں دیاں پشتاں یاد رکھ سن. او دنیا تو لجپال ٹر گئے، او لجپال گئے. سمجھ آئی؟ اس واسطے اے نوکراں بھی تاں پوچھنے ہو بیمار ہو گیا تاں جے اے خوش ہو ویسی تے مڑ کے چنگی خدمت کر سی، لوگاں کے تعریف کر سی. اللہ دا بندہ سمجھ کے، اللہ کی مخلوق سمجھ کر، اپنے جیسا انسان سمجھ کر تم اس کو نہیں پوچھتے، اس کی خدمت نہیں کرتے جو تمہارے اور میرے آقا کی سنت ہے. تم اتنے خود غرض ہو، اتنے حریص ہو، پھر بھی اللہ فرمایا تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم اتنے ڈرتے ہو کیا اپنے نوکر اور ملازم کے بارے میں جس طرح تم اپنے معاملات میں ڈرتے ہو. کیا مطلب ہویا؟ فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون.
رسالہ انہاں دینا جڑے بندے نے پتر ہون، جڑے عقل مند ہون. اتھے یعلمون نہیں فرمایا کیونکہ بڑے بڑے علم والے بھی لیکن وہ اے جی چاخ مارنے میں ثابت ہوا کہ اللہ نے یہاں یعلمون نہیں فرمایا یاقلون فرمایا، اس لیے کہ علم والے جو ہیں وہ اکثر حریص ہوتے ہیں، وہ خود غرض ہوتے ہیں. یاقلون مطلب ہے کہ علم اور چیز ہے، عقل اور چیز ہے. اللہ دیکھیں فرمایا انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. مطلب یہ ہوا کہ چار لفظ پڑھنے سے منطق، فلسفہ، صرف، نحو، منطق، بیان، تفسیر کے چند الفاظ رٹ لینے کو علم نہیں کہتے. اگر علم کا یہ مقام ہوتا تو اللہ یہاں یاقلون کے بجائے یعلمون کہتا. مطلب ہے بڑے بڑے علم والے جڑے مدعی علم لیکن اتنی سمجھ نہیں، وہ اللہ نال شریک ٹھہرا کے بیٹھے بندیاں وہاں بندوں کو شریک بنا کر بیٹھے ہیں. کس طرح؟ اسی واسطے فرمایا یاقلون. میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں جو عقل مند ہیں، جو زیادہ لفظوں کے آڑتی ہیں وہ اٹھ جائیں، وہ اس آیت کا مخاطب نہیں ہے. جو کہتے ہیں یہ ہے جو لفظوں کی آڑتی ہیں. فرمایا نہیں، یاقلون عقل مند لاؤ. ان پڑھ ہوئے لیکن عقل ہوئے، ان پڑھ ہوئے، ان پڑھ انگوٹھا لانے والا ان پڑھ انہاں مولویاں انہاں پیراں کولوں بہتر ہے جڑے علم نے مینار اتے چڑھ کے تے دنیا آواز دے رہے ہیں کہ سی بڑے بڑے عالماں تے لیکن قرآن نے اس نے مخاطب نہیں ہو. وہ اللہ دی ذات اور صفات میں مخلوق شریک کر رہے ہیں، اندر انہوں نے مشرکانہ عقائد. فرمایا میرے مخاطب نہیں اس واسطے کہ میں کسی دینا، اگر میں کسی کو کچھ دیتا ہوں تم نوکروں کو اپنے ساتھ شریک کرتے ہو تو کیوں اللہ نے مثال دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ شرم کرو، تم اپنے ساتھ اپنی پراپرٹی، اپنی ملکیت، اپنے مال متاع اور محلات میں اپنے نوکر کو شریک کرنے کی جرت نہیں رکھتے کہ کل نوکر میرے ساتھ بیٹھے. تم اگر کہو کہ ہم دکاندار ہیں، گدی پر نوکر کو ساتھ بٹھاتے ہیں تو اس کا جواب میں دوں گا. تم اس لیے بٹھاتے ہو، نوکر کو نوکر سمجھ کر نہیں بٹھاتے، نوکر کو اس لیے سمجھ کر بٹھاتے ہو کہ یہ مجھ سے زیادہ پڑھا ہوا ہے، میں بدھو ہوں، مجھے اللہ نے دولت تو دی ہے لیکن حساب نہیں جانتا. تو پڑھا ہوا نوکر ہے، تنخواہ بھی زیادہ ہے، اس کی خوشامد کرتے ہو، یہ زیادہ پیسے کما کر دے گا، تم اپنے نوکر کی پیسے کی ہرس اور لالچ میں عزت کر رہے ہو. لیکن پراپرٹی تو پھر بھی اس کو نہیں دی تم نے، جائیداد میں تو پھر بھی شریک نہیں کیا. فرمایا شرم کرو بغیرتو، او بغیرتو شرم کرو کہ اپنے نوکراں تسی اپنی جائیداد تے پراپرٹی تے. کوئی پیر اپنے نوکراں کسی مرید گدی تے نال بٹھانا بولو؟ پیراں تے ایڈی پھوک نہیں اپنے رشتہ داراں نہیں بٹھانے. وہ آنے نے جل جلالہ نی سیٹ صرف اللہ آسان دیتی ہے، ہمارے ساتھ کون ہے؟ ہم بھی اپنی گدی پہ وحدہ لا شریک ہیں. اتنی پھوک تے اتنا کبر انہوں نے اندر پھنسیا ہو رہا ہے. تسی کیا اس دور نے پیراں جنید بغدادی سمجھے؟
ہتھے گلے گلے تک دنیا دے وچ لتھے ڈبے دنیا دے وچ دنیا دی لالچ اور ہرس وچ کہ میں تے کہ کوئی اور سمجھ آئی صرف گلا میں تساں دس رہا تے گدی تے کوئی نہیں بٹھانا نال بٹھاؤ نا مزہ آویں تے فرمایا گدی تے کوئی پیر نہیں بٹھانا کوئی شیخ الحدیث کسی طالب علم کو اپنے مسند شیخ الحدیثیت پر نہیں بٹھاتا کوئی شیخ القرآن کسی طالب علم کو اپنی گدی پر ساتھ نہیں بٹھاتا کیونکہ وہ فرق رکھنا چاہتا ہے بڑے احمق ہو کہ اپنے ساتھ تمہاری اتنی امتیاز اور عزت کا سلوک ہے تے جڑی کھڑیاں چاہ کے میں نے نال شریک پہ بڑھانے ہو جڑا سینڈ نہیں پہنچ سکنا جڑے نکے تو مکھی نہیں اڈا سکنا وہ میں نے نال شریک بنا دیتا نے ہے جی اے جناب پیر صاحب پتر دے سن اے مولوی صاحب نے تعویذ نال جناب پتر جمسی اللہ کو فارغ ہو گیا یہ باتیں آپ ایک پیر کی زبان سے سن رہے ہیں میرا ایک درگاہ سے تعلق ہے کہاں گئی وہ رسول اللہ کی توحید کہاں گئی وہ صحابہ کی توحید وہ حسین نے جو علم جہاد بلند کیا تھا کربلا میں وہ اعلائے کلمت الحق کی آواز کہاں گئی رسول اللہ کی امت کیوں سو گئی ہے افسوس کا مقام ہے کہ نہیں بولو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے اب ذرا سے ہٹ کر کوئی بول دے یہ تو وہابی ہو گیا ہے یہ توحید بیان کرتا ہے یہ وہابی ہے تے نبی ساری عمر توحید بیان کرنے رہے انہاں کے آکسو تے قرآن ساری توحید بیان کر رہا ہے اللہ کے آکسو اللہ ہے وہاب اللہ کیا ہے وہاب تو وہاب کا کیا معنی بنا جو وہاب والا ہے وہ بنا وہابی اے سنو بھائی اہل سنت تسی بریلوی حضرات میرے تے فتوی نہ لائیو میں صرف وہابی نہ میں نہ دس رہا وہاب بہت دینے والا وہاب میں نے بہت دینے والا وہابی بہت دینے والے کا خاص بندہ وہابی اس کا لغوی معنی تو یہ ہے لیکن اس کو ذرا سمجھیں یہ نام رکھ لینا وہابی اور بات ہے لیکن اس پر یقین رکھنا ہے جی کہ میں تو اسی سے مانگتا ہوں تو پھر چندے بند کرو لوگاں دیا جڑیاں کھلا لانے ہو چھوڑو اور آپ کو متحدہ امارات سے جو ایڈ ملتی ہے وہاں سے آپ کو جو پیسے آتے ہیں سعودی عرب سے وہ بند کریں کیونکہ آپ وہابی ہیں اللہ والے ہیں مطلب دعویٰ کرنا وہابی اللہ والا وہاب والا تے ہاتھ چھنے کو 50 پاسے ہے جو ایک چھنی سعودی عرب دار ایک چھنی متحدہ امارات دار ایک ادھر ایک گل پھر سجنی نہیں ایک گل جڑی سجنی نہیں نا پھر مزہ تے آنا نا یکدار گیر موکم گیر ایک بوا پکڑ
یا نہ بدل یہ تو گل غلط ہے نا. یہ تو اکبر الہ آبادی پھر آخیا کہ زباں پہ آیا ایاکا نستعین بھی رہی, زباں پہ آیا ایاکا نستعین بھی رہی, بتوں کے پاؤں پہ لیکن میری جبین بھی رہی, بتوں کے پاؤں پہ لیکن میری جبین بھی رہی, بتوں کے پاؤں پہ کھلو کے پڑھنے وہابی کتنی وڈی گل, صرف تینے کولو تیری عبادت منگنے ہاں تے تیری عبادت کرنے تے صرف تینے کولو منگنے ہاں. وہ اسی تا کوڑے سہی اسانے تے کئی بوئے سہی. اور ذرا انصاف نہیں گلا میں سنو نا. ہاں میں آخیا اسانے تے کئی بوئے سہی, تسی تا ایک بوئے والے ہو. زباں پہ آیا ایاکا نستعین بھی رہی, اسی اللہ تیرے کو منگنے ہیں صرف بس, تو ہی دینے والے اور کوئی دینے والا نہیں, تو ادھر کو منگنے ہو. دعویٰ کر کے جو آپ سعودی عرب سے لیتے ہیں, متحدہ امارات سے لیتے ہیں, یہ بت ہیں. یاد رکھو اللہ کے علاوہ جس سے مانگا جائے وہ بت ہے, تو کیا سعودی عرب بت نہیں ہے؟ متحدہ امارات اور ان کے شیخ جو ہیں وہ بت نہیں ہیں. کہ اللہ نہ واسطہ نے میں گزارش کرساں توحید میں بیان کرتا ہوں, لیکن میں اس گزارش کے ساتھ کہ اپنے نام سے, اپنے اس پارٹی کے نام سے وہابی کا لفظ کاٹ دیں. آپ اس قابل نہیں, کیونکہ وہابی کا معنی ہوتا ہے اللہ والا, وہاب والا, تو آپ تو کئی والوں کے لیے ہیں. آپ تو سعودی والوں کے لیے بھی ہیں, متحدہ امارات والوں کے لیے بھی ہیں. یہ کیا ہے؟ زبان پہ آیا ہے ایاکا نستعین بھی رہی, اے بتن سارے بتن تسی آنے بھی نہیں اللہ تو ذات سارے بتن تے اے بت نہیں. اپنی واری آسا ملنے اساں تے چڑھنے ہوتے, اپنی واری اپنے منہ تک کو نہ کے کرنے پہ بڑے موحد بننے. یہ سب جھوٹے ہیں دعوے. مدعیاں در طلبش بے خبران مدعیاں. جتنے دعوے کرنے نا ہم موحد ہیں, ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے, کسی سے نہیں پکارتے, کیا نہیں کرتے, یہ سب جھوٹے. اللہ دی طلب سارے بے خبر. کیوں؟ کارا کے خبر شد خبرش باز نیامد کارا. جساں ایک خبر ہوئے نا کہ میں وہابی ہوں, میں اللہ والا ہوں. وہابی میں نے اللہ والا. میری بات سن رہے ہیں, تھکے تو نہیں ہیں؟ وہابی وہاب وہاب یہب وہبن وہاب بہت دینے والا, مبالغے والا.
ہے جی اس والا بہت دینے والے نا بندہ خاص بندہ وہابی ہے جی تے پھر کہ سجا کھبا کوئی گٹھ نہیں چھوڑنا کوئی گٹھ نہیں چھوڑنا بندہ ہاتھ کر چھوڑے اگے تے مٹھ نہیں چھوڑنا کیونکہ مٹھ وچ پیسے ہونے وہابی کوئی گٹھ نہیں چھوڑنا جے بندہ ہاتھ چاہ دے تے مٹھ نہیں چھوڑنا پھر آ رہے جناب اسی توحید پرستہ تسی بھی کوڑے ہو جساں خبر ہوئیں نا سادی آنا کارا کے خبر شد خبرش باز نے آمد جساں اس نے خبر ہوئیں پھر وہ بے خبر ہوئیں وہ چپ ہوئیں وہ ڈنڈ نہیں پانا ہونا کبھی معین الدین اجمیری نے کہا کہ میں وہابی ہوں میں اللہ والا ہوں عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ میں اللہ والا ہوں وہابی ہوں وہاب والا ہوں علی حجویری نے کہا کسی ہمارے شیخ نے کسی پیر نے کہا نہیں جڑے اے ہونے انہاں اخوانا ہے کہ انہاں آنکھو یا آپ آنا ہے الا ان اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون یا لوگا آنا تسی آنکھو انہاں اے اللہ دے ولی اے میرے دوست انہاں کدے نہیں آکھیا اے عجیب طبقہ ہے یہ آنا وہابی میں اللہ والا ماں اپنے منہ اللہ پاوے مننے ہی نہ یہ کہ جناب طواف کر رہے ہیں بندہ پہ آنا سارے پہ پھرنے حاجی تو بڑے بڑے ہونے اللہ آنا اللہم لبیک اللہم لبیک اللہ آنا گو بیک جول دہو پیچھے ہٹے بندہ آکھے لبیک اللہ آکھے گو بیک تے اپنے منہ مٹھو نہ بنو تو ساں ہور بھی کوئی آکھے نا اللہ خود آکھے بتا تیری رضا کیا ہے کسی ولی نے کہا اللہ کی بارگاہ میں اپلیکیشن پیش کی کہ مجھے ولی اللہ کہو سارے بیچارے چپ حضور کے زمانے میں جب آفتاب نبوت چمک رہا تھا کسی ولی کی شان مجال کیا ہے کہ آفتاب نبوت کے سامنے چمکے وہ کیا صحابہ ولی نہیں تھے ایک بندہ ماں کو لگا کہ جی یہ صحابہ واسطے رضی اللہ تعالی عنہ میں تے بزرگاں واسطے رحمت اللہ علیہ کہ یہ اصطلاح وچ اے صحابی جڑے ن او ولی نہیں میں نہیں ہن گل سنو جواب دیو میں کیا جس ویلے اے آیت لتھی ہے اس ویلے جڑے بندے مخاطب ہے اول مخاطبین کون صحابی اللہ جس نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ ہے تو مخاطب کون ہے جڑے 200-400 سال 1000 سال بعد پیدا ہو سکتے قرآن کی کوئی ایسی آیت بتاؤ کہ جس میں اللہ نے 1400 سال بعد کسی آدمی کو مخاطب کیا ہو جو اس دور اس وقت موجود تھے وہ مخاطب ہے تو ثابت ہوا کہ ولایت کبریٰ صحابہ کو حاصل ہے اولیاء اللہ ہے اور نبی بھی سنو رسول بھی سنو مرتبہ فیض پر جب جاتا ہے تو رسول اور نبی بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے پہلے ولایت ہے پھر نبوت ہے ولی کا بڑا مقام ہے کیوں اللہ اپنے ولی کا میں نے دوست اللہ کسی دشمن کو دوست بناتا ہے نبی بنایا اللہ نے کسی اپنے دشمن کو اللہ نے کبھی اپنے کسی دشمن کو نبی بنایا کیا یہ آدم سے جناب محمد تک جتنے نبی تھے معاذ اللہ یہ اللہ کے دشمن تھے اللہ کے دوست تھے تو لفظ ولی کا اطلاق ان پر بھی ہوا کہ نہیں
تو یعنی نبوت کے اعطاء سے پہلے، نبوت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے یہ ولی ہوتے ہیں. جب کس وقت؟ جب یہ غار حرا کی طرف چلتے ہیں، جب ستو لے کر غار حرا کی طرف جاتے ہیں، اور جب اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ وہ دور ہے. تو دالن کا کیا معنی ہے؟ معاذ اللہ گمراہ. کئی چبل ہونے نا گمراہ، جدی پشتی گمراہ، وہ آنے تو دالن میں نے گمراہ ہوئے. عجیب بھائی، آپ گمراہ ہوئے تھے، پوری امت ہدایت دینا پیا، حد ہوگی. دالن کا یہ معنی نہیں ہے. دالن کا معنی ہے تو میری راستے میں وارفتہ تھا، عشق نہیں اس منزل اچ پہنچے ہیں کہ تُدھا پتہ نہیں لگنا یا اندر تنے ہوک اٹھنی ہے کہ میں پکارا کسی نے عبادت کرا. کدے تو کعبے وچ وینا ہے، کبھی تم کعبے میں جاتے تھے، کبھی غار حرا کا سفر کرتے تھے. تمہیں راستہ اور منزل متعین نہیں تھی کہ تم کیا ہو. 40 سال بعد نبی اللہ دسیا تو نبی ہے، تو تُدھا پہلے دس چھوڑیا تو وہابی ہے، اللہ والا ہے. حد ہو گئی. 40 سال نبیاں گزرے تھے، اللہ آخیا تو میرا نبی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پڑھ یہ دنیا پڑھے. پڑھ یہ دنیا پڑھے. اقرا حکم ہے پڑھ. اس ویلے پتہ لگا گئے زملونی پلہ پاؤ منتے کیوں میں خدیجۃ الورقہ بن نوفل کو آپ گل کی تھی. فرمایا میں ٹھنڈ بھی لگنی کی ہوئے آواز آئی ہے، ایک شکل سامنے میں آئی، اس میں آتا اقرا. میں کہا ماں نہ بقارن، اس میں 2 معنی ہیں. ایک کہہ رہے ماں نہ بقارن، میں ان پڑھا. ایک تو یہ معنی ہے ماں نافی ہے نا، ماں نہ بقارن. ایک ہے ماں نہ بقارن، نہ پڑھنا ہو. تو کون ہے پڑھانے والا؟ اس آنکھ جس خدا بھیجے. ہائے ایک امتی آیا حضرت جنید بغدادی دی، جس ویلے روح قبض کرو لگے فرشتے. آیا فرشتہ تے عرض کی تھی کہ تیار ہوئے جو جناب بلاوا آ گیا. اس آقا خبردار میں ہاتھ لاویں. اے جناب محمد الرسول اللہ ایک ادنا امتی، وہ تو اپنے آپ ادنا امتی سمجھیں نا، پامیں جنید بغدادی پہ ہوئے. ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم گرتمی آیت جنید و با یزیدی جا. انہاں آکھا جناب کیوں؟ انہاں آکھا خبردار میں ہاتھ لاویں. کیوں؟ اس آکھا اس آنکھ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. ادھروں تک قرآن چاہنا ہے کہ میں انسان بچ اپنا سا آپ پایا پھوکیا اے پھوک ماری ہے. جڑے آنے نا جی یہ پیرا فقیرہ نہیں پھوکاں چسر نہیں ہونا، اسی تو وہ پیر فقیرہ سا نہیں. میں اپنی پیانا منیاں پھوکاں چسر کو نہیں، تو میں اینا نکمیاں پھوکاں چاہنا بھی نہیں. لیکن پھوکاں کو نسو نہیں، پھوکاں چ بڑا کچھ ہونا ہے. ایک وہ پھوک ہونی جس نے صرف پھوک ہونی ہے، ایک وہ ہونی جس نے رشتہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي سے ہوتا ہے. میں نے اپنی پھوک ماری بتے وچ جان پا دیتی. مطلب پھوک جان پانی ہے، پھوک جان پانی ہے، جان پانی ہے نا. فرمایا جس لئے میں نے جان پائی ہے تے آکھیں اس جان پانے کی نسبت اپنی طرف کی تھی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي.
تو ہوں وکیل بھیجنا پیا جان کڈنے واسطے. آپ آج کڈنیاں تے آپ دتیاں تے آپ کڈ. جنید بغدادی کدے آکھ سکنا ہے تے ماں نہ بیکار ہے نہیں میں نہ پڑھنا. صدائے سور سے میں حشر میں نہ اٹھوں گا. صدائے سور سے میں حشر میں نہ اٹھوں گا. کسی سنی ہوئی آواز سے پکار مجھے. ماں نہ بیکار ہے میں تو ان پڑھ مطلب تین کو میں نہ پڑھنا. ماں نہ بیکار میں تین کو نہ پڑھنے والا. جبریل کتنے استاد ہے جناب محمد رسول اللہ نا. اللہ حضور دا معلم ہے استاد اللہ ہے. تے اتھے جس لے آیا تے فرمایا کہ دسیا انہاں آکھیا بھئی اے ورقہ بن نوفل کتاباں کڈیاں اس آکھیا اے آخری نبی ماں تڑیاں نشانیاں نظر آنیاں پڑیاں تڑا نام ہی ہوا ہے تے تڑا رنگ روپ بھی ہوا ہے. ماں مطلب ہویا کہ نبیاں نا رنگ روپ بھی ہونا ہے نبوت جوگا کانے نہیں ہونے. ہر بندہ اٹھ کے آکھے میں بھی نبیات ایک آنکھی کوئی نہیں. نبوت نہ دعویٰ ہو گیا جی حد ہو گئی. کوئی نبی کانا نہیں گزریا. اس واسطے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہاں ماں پڑھانے والا ہوئے. تے اتھے پہنچ کے پھر 40 سال بعد فرمایا کہ تو نبی ہے. تاں آپ پتہ لگا تے تساں کن پتہ لگ گیا جی اسی اللہ والے ہیں. گل تو انصاف نال کرو نہیں کرا گل. میں توحید کی داد دیتا ہوں کہ آپ لوگ توحید بیان کرتے ہیں. او میرے دادا جان حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ کسی گل ہوئی تے بابیاں نے جی بہو اکھے ڈاڑے اینج کرنے تے بڑی سختی کرنے تے بڑے ڈاڑے لفظ. میرے دادا صاحب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم بھی تساں تے مسلط کیتی ہے. تسی بھی ایڈے ضعیف اعتقاد ہوئے جے اے نہ ہونا تے تسی ہر چاڑی دی بچڑیاں پکڑ کے اتھے سجدے شروع کیتے ہونا. تساں بھی اے تساں تے اللہ سنتری لائے نا. جی ہاں ٹھیک ہے نا. جی ہاں تے شرطن جناب یہ اللہ نے شرطن پر جتھوں تنخواہ نہ ملنی ہے اتھے نہ تک انہیں پر تنخواہ اور جگہ تو کے منگوانے ہونے نے. یہ گل نہیں اچھی نا. نوکری اور پاسے کرو تو تنخواہ اور آؤں. اس واسطے عقائد جو ہیں وہ عقیدہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے قرآن کے حوالے سے ہمیں بتایا. تو شریک تم نہیں سمجھتے اپنے نوکر کو بھی تو میرے ساتھ شریک ہر آدمی کو, ہر بت کو, ہر چاند ستارے کو اور ان لوگوں کو مؤثر سمجھتے ہو کہ از خود دیکھیں نا کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے اللہ کے محبوب وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤں کا تیرے پاس آئیں فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو کملی والے یہ خود بھی آئیں, خود بھی مانگیں اور تجھ سے بھی کہیں کہ اللہ سے عرض کرو. آپ اللہ سے عرض کریں تو اللہ تواب الرحیم پائے گا, میں بخش دوں گا ان کو. تو کیا ہے تو رسول اللہ سے مانگیں گے نا. تو یعنی اللہ تعالیٰ سے جس کا تعلق ہو اس سے آپ دعا کروائیں. یہ جائز ہے, یہ مسنون ہے. حضرت حضور نے حضرت عمر اور جناب علی کو کیا حضرت اویس کرنی کے پاس نہیں بھیجا تھا؟ اویس کرنی صحابی نہیں تھے. سنیے مقام ولی سنیے ذرا دیکھیں, مقام ولی دیکھیں.
صحابی کہتے ہیں صحابی بڑا ہے ہم مانتے ہیں ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن سید الانبیاء ایک غیر صحابی کے پاس اتنے بڑے جلیل القدر کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر والحق ینطق علی لسان عمر، لسان عمر زبان عمر پر حق بولتا ہے، اللہ بولتا ہے، اتنا مقام. لیکن فرمایا چلو ویس کرنی کے پاس جاؤ، ان سے کہو میری امت کے لیے دعا کریں. صحابی تو نہیں ہے، بولو نا، سر پہ مار رہی ہو، بولو نا، نہیں ہے صحابی اویس کرنی، نہیں ہے صحابی اویس کرنی، لیکن امت کے لیے اسی نے ہے دعا کرنی. نہیں ہے صحابی اویس کرنی، لیکن امت واسطے دعا اسی کرنی. کیوں میں نے گل کر سن کے طبیعت ٹھرنی. سمجھ آئی؟ دعا واسطے آپ بھیجا کہ نہیں؟ ہوں دسو نبی آپ بھیجنے کی کیڑی لوڑ ہے؟ نبی آپ بھی دعا کر سکنے. پھر سید الانبیاء نبی بھیج رہا ہے اور صحابی نو بھیج رہا ہے، اور پھر صحابی نہیں، بڑی شان والا خلفائے راشدین وچوں دو بندے بھیج رہا ہے. انا مدینۃ العلم والی بابا بھیج رہا ہے. دعائیاں نہ سر چشمہ مستجاب الدعوات، جس نے دعا میری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی. دیکھیں میں حاضرین توجہ چاہتا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی اور جناب محمد الرسول اللہ جیسے آخری اور اولو العزم پیغمبر نے ایک غیر نبی کے سامنے، ایک غیر صحابی کے سامنے صحابی کو بھیجا، اولو العزم صحابی ہو، دو صحابہ کو بھیجا. دعا کراؤ. مشکات کی حدیث دیکھیں، تمام لوگ لکھ رہے ہیں، تمام حدیثوں میں ہے موجود. حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ اویس جو ہے یہ فلاں قوم کے جتنی بھیڑیں ہیں اس کے بالوں جتنی شفاعت کرے گا. 70,000 پیڑ ہے، 70,000 پیڑ، 70,000 پیڑا نے وال گنو. ایک گل نبی ایویں نہیں کر گئے، گل سنو، حضور مثال نہیں دیتی، آپ 70,000 پیڑا نہیں والنی تعداد بھی جاننی ہے. سیائی صاحب سنے ہو ادھر ذرا اتنے دیکھو، یہ جو تلے سر نہ کرو نا، نیچے نہ کرو نا سر، ہاں یہ جو سر نیچے کیے بیٹھے ہیں جان کتنوں کے لیے بیٹھے ہیں. سمجھ آئی؟ تے حضور آپ پتہ یا کہ اس قوم نے جڑی پیڑاں نا انہوں نے وال کتنے ہیں، تعداد بھی کیا کسی پتہ ہے کہ آپ کسی دسے آن کے اس قوم نے اتنی پیڑ پیڑا نہ بھی پتہ ہے، پیڑا نے والا نہ بھی پتہ ہے. علم ہے، علم ذاتی نہیں عطائی ہے، اللہ تعالیٰ عطا کیتا ہے. پیڑا نے والا نہ بھی علم ہے، تو ماں اپنے جسم نے وال گن کے دس چڑھ. تینڈا علم تا اپنے جسے ہوتے مکمن ہے، اے گٹھ ایک جسے کملی والے نے علم سے گل کر رہے ہیں پیڑا تک تو ایک پیڑ نے وال ماں گن کے دس. تے
پٹنیاں نسل موک ونجن وال نہیں گن سکنا ہے تمہیں تے کملی والے نہ علم تک کیوں وَكَذَلِكَ نُوحِيهِ إِلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ اسی غیب دیا خبرات تو دینے ہیں حضور گئے صاحبین گئے حضرت عبیس کرنی نے سلام پہنچایا کملی والے نہ صحابی نہیں تے ولی ہیں کہ نہیں بولو ولیاں واسطے کوئی گنبد تے دربار ہونا ضروری تے نہیں کہ جس کی بہت بڑی درگاہ ہوئے بہت بڑا ولی ہونا فرما دس جنت البقیع وچ حضرت ابو سعید خدری دی مزار تک فاطمہ الزہرا دی مزار تک اور بڑے بڑے جڑے اجلہ صحابہ اتنے دفن کسی کی قبر تے کوئی مزار ہے کوئی گنبد بنیا نہیں یہ ضروری نہیں تیرے آئیاں یا قبران بڑیاں ترٹیاں ہیڈے ہیڈے مور ہوئے حضرت ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر ویک رویا میں اتھے کھلو کے مولوی عبد المجید چشتی واہ فیکٹری والے بھی نال ہے وہ گوان میں رویا تے عبد المجید چشتی بھی رویا سیدہ میمونہ نی قبر ویک کے ہنج میں رویا میں کھوائے شان ویک اس مائی دی شان ویک کہ جس ویلے فوت ہو لگی حضرت سیدہ میمونہ آپ جس مکہ شریف نال 2 میل باری طریق الحجرت تے آپ نہ مزار ہے چھوٹا جا ایک 4 دیواری جی پھری اتھو ہی آپ شادی ہوئی حضور نے تے اتھے ہی مڑ کے آپ آنے بننے رہے ایک دفعہ آپ مدینہ شریف مڑ کے آئے تے حضرت سیدہ میمونہ وہاں بخار ہو گیا اتنے علاج نہیں ہے اس ویلے اس تے بھی میں رویا کہ پتہ نہیں آپ بخار ہے تکلیف ہے کوئی ڈاکٹر نہیں کوئی دوائی نہیں جس طرح آج غلام اسی بیٹھے ہیں آلہ اسپتال کھلے تے اسی ایمبولینساں وچ بیٹھ کے بننے تے علاج کرانے او سیدہ میمونہ تیری بیماری کیسی گئی کہ تدا پر وقت علاج نہیں پہنچیا بس گل ہے نا جی شاعرہ میں بہت ساریاں گلاں رونا رہا میں چلو چلا صحیح عقل نہ صحیح ایک گل لے چلے بھی تو رونے ہونے نا ہے جی تے میں رویا عبد المجید چشتی بھی رویا بڑی دیر رونے رہے سی تے تریائی قبر پڑیاں ترٹیاں تے ام المومنین جس کے متعلق حدیثوں میں آتا ہے جب حضرت سیدہ عائشہ کو حضور نے فرمایا کہ اسے غسل دو تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ میمونہ تو بڑے لمبے ہاتھوں والی ہے حضور نے فرمایا کہ میمونہ بڑے لمبے ہاتھوں والی ہے حضرت عائشہ فرمانی ہیں جس لئے ایسا تختے تے پایا حضرت سیدہ میمونہ ماں تے اسی آپ جو فرمایا ہے اسی حضرت سیدہ میمونہ نے ہاتھ ناپو لگ پئیاں بھائی حضور کملی والے جو فرمایا ہے تے ناپ کے ایسا عرض کی تھی تے یا رسول اللہ ایسا ناپیا کہ فرمایا تسی ہاتھ ناپنی ہے رہی ہو میں محاورہ بولے لمے ہاتھاں لیے سخی بڑی گئی کم کرنی گئی کپڑے سینی گئی اجرت کر کے تے ویچ کے تے غریباں دینی گئی اے لمے ہاتھاں لی حضور فرمایا حدیثاں پڑھو اے او میمونہ تے قبراں تک ترٹیاں پج گئیاں قبراں اوے مومنوں کی مائیں سیدہ عائشہ سیدہ میمونہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ان کی قبریں دیکھیں جا کر وہاں کوئی قبہ ہے کوئی مزار ہے جس کی گرد پاک ہو بڑے سے بڑا ولی غوث قطب ان کی گرد پاک اس ذرے کے برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا تو ضروری نہیں تو نے تازہ تربتیں گن کر بہت ماتم کیا
تو نے تازہ تربتیں گن کر بہت ماتم کیا، تو نے تازہ تربتیں گن کر بہت ماتم کیا، ارے ان میں وہ قبریں بھی شامل کر جو ویراں ہو گئی، ان میں وہ قبریں بھی شامل کر جو ویراں ہو گئی۔ سنو اے سحری کھاساں، پہلے میری سحری کھاؤ۔ ہاں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابی کو اویس کرنی جو سید الاولیاء ہے اس کے پاس کیوں حکم دے؟ یہ نہیں بھائی جاؤ، حکم دیا جاؤ۔ علی کون ہے؟ سر خیل اولیاء، اولیاء کا سرتاج، صحابی، داماد، کتنے رشتے، علی کا مرتبہ اللہ اکبر، خدا نے دیکھ دی، احمد نے دختر۔ کیا ہے، کتنا مرتبہ ہے، لیکن جا رہا ہے، امام الاولیاء جا رہا ہے، حضور نے بھیجا ولی کی طرف، تو سرتاج اولیاء ایک ولی کی طرف چل کر جا رہا ہے جس کی نشاندہی حضور نے فرمائی، علی کو جانا پڑا، عمر کو جانا پڑا دعا کرانے کے لیے۔ حضور نے، نبی کا عمل ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے، کوئی سنت کوئی حکم حکمت۔ کیا پتہ چلا کہ نبی نے اپنی موجودگی میں ایک صحابی کو بھیجا، دو صحابیوں کو بھیجا کہ جاؤ، جو میرا صحابی بھی نہیں ہے لیکن الا ان اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم کے زمرے میں وہ شامل ہیں، جاؤ اس سے دعا کرواؤ۔ مطلب ہے کہ ولیوں سے دعا کرانا یہ محمد مصطفیٰ کا حکم ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں دعا کروائی، لیکن اولیاء اللہ کا معیار وہی ہے جو ویس کرنی کا ہے، لیکن اج کل نے مشائخ تے مینجے پیرے نہ سمجھن کہ اسی بھی ولی اللہ ہاں، نہ یہ گل کوئی نہیں۔ لوگ اساں کول دعا کرانے تے اسی جیبیاں در نظر ہونی اور کوئی خرک سن بھی صحیح کہ نہیں، فقی دعا ہی کرا رہے ہیں، یہ معیار نہیں ہے اویس کرنی کا۔ کوئی اپنی طرف سے پیش کرے تو اور بات ہے، تحفہ ہے، ہدیہ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے جیبوں پر نظر رکھی جائے کہ یہ دعا کرائیں گے اب ہمیں کچھ پیش بھی کریں، یہ معیار نہیں ہے، یہ آج کل کے جعلی لوگوں کا ہے۔ میں اولیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں، حضور نے بھیجا تو ثابت ہوا کہ ان کے پاس جانا، ایسے لوگوں کے پاس جانا، تو پھر آپ دیکھیں کہ صحابی ایک ولی کے پاس گیا تو ولی کا مرتبہ کیا ہوا؟ جس کے پاس صحابی چل کر آتا ہے۔ تو پھر ابن عربی نے صحیح کہا ہے فتوحات مکیہ میں، جو آج صوفیاء پر انگشت تنقید اٹھاتے ہیں، میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں۔ ابن عربی نے کہا ہے کہ نبی کس طرح مرتبہ ولایت پر ہوتا ہے، صحابی کا مرتبہ ولایت سے اونچا ہے، تو مجھے بتاؤ صحابی کیوں گیا اویس کرنی کے پاس دعا کرانے کے لیے اور نبی نے کیوں بھیجا؟ تو ثابت ہوا کہ نبی اعلان نبوت سے پہلے اور اعلام نبوت سے پہلے
نبوت کا علم دیے جانے سے پہلے سب ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، غار حرا میں جاتے ہیں، کبھی کعبہ کا طواف کرتے ہیں، کبھی اس کو پکارتے ہیں، اور ووجدک ضالا فہدا، بے جہت ہے، کوئی اندر ایک عدم اطمینان ہے، ایک ہوک سی اٹھتی ہے، یادیں اٹھتی ہیں، کس کو دیکھوں، کس کی طرف جاؤں، کس کو پکاروں، میری منزل کیا ہے، میں کیا ہوں، میں کون ہوں، مجھے پتہ بتائے، میں کون ہوں، مجھے بتایا جائے۔ فرمایا وجدک ضالا فہدا، ہم نے تمہیں اپنی ذات میں وارفتہ پایا، کھویا ہوا پایا، اپنا شیدا پایا، ہم نے تجھے ذات کا ٹھکانہ بتایا۔ تو منزل بتائی کہ منزل میں ہوں، سمجھ آئی؟ تو ضالن کا یہ معنی ہے، تو ہر نبی نبوت کے اعلان سے پہلے ٹھیک ہے، مادر ذات نبی جو ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر نبی آتا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن صلاحیتیں اس میں نبیوں والی ہوتی ہیں، کوالٹیز جو ہیں نبوت کی ہوتی ہیں، لیکن پہلے درجہ ولایت پر ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، کیونکہ جو اکائی ہے اس میں وہ دوستی کی پہلی اکائی ہے، اکائی دوستی ہے، وہ دوستی کبھی ولایت، جو اللہ نے ان کو اعلان کا حکم نہیں دیا وہ ولی ہے، اعلان کا حکم دیا وہ نبی ہے۔ ولایت دونوں میں سب میں مشترک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ میرے اولیاء کو کوئی غم دکھ نہیں ہے، تو کیا اس میں آپ نبیوں کو بھی شامل سمجھتے ہیں کہ نہیں، کہ ان کو بھی کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، تو پھر ولی تو ان کو خود بھی آپ سمجھتے ہیں۔ تو اگر آپ کہیں کہ نہیں جی نبی اس آیت سے خارج ہیں، تو پھر آپ یہ مانتے ہیں کہ نبیوں کو غم بھی ہے، دکھ بھی ہے، تو یہ کیسے ولی ہیں جو ان کی امت میں ہو کر نہ ان کو دکھ ہے نہ غم ہے، لیکن ان سے جو بڑے ہیں نبی ان کو دکھ بھی ہے غم بھی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ مرتبہ انبیاء اور رسولوں کو جو ولایت ہوتی ہے وہ مرتبہ رسالت کی ولایت ہوتی ہے، اور جو اولیاء کی ولایت ہوتی ہے، صحابہ کی ولایت مرتبہ صحابیت کی ولایت ہے، اور غیر صحابہ کی جو ولایت ہے وہ ان کی جو صالحین امت کے مرتبے کی ہر استعداد کے مطابق ولایت ہے۔ تو اللہ نے یہ مراتب بیان کر دیے کہ صحابہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، مراتب آ گئے۔ میں کدے میں جام دے کر کر دی ساقی نے خود تفریق، مفہوم اس کا یہ مصرع میں ذرا بھول گیا ہوں، میں کدے میں ساقی نے خود کر دی تمیز، جام دے کر کہہ دیا تیرا تمہارا آپ کا۔ میں کدے میں آپ ساقی نے یہ کر دی ہے تمیز، جام دے کر کہہ دیا تیرا تمہارا آپ کا، انبیاء کو دیا تو آپ کا کہہ کر، صحابہ کو دیا تو تمہارا کہہ کر، اپنے دوست ولی اجمیری کو، معین الدین اجمیری کو، اور شیخ عبد القادر جیلانی کو، فرید الدین گنج شکر کو، قطب الدین بختیار کاکی کو، علی حجویری کو، نظام الدین اولیاء کو، اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کو، حضرت بندہ نواز گیسو دراز کو دیتے ہوئے کہہ دیا تیرا تیرا تیرا۔ یہ عبادت کے لمحات ہیں، میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو، تو دیکھیں سب ہمتن گوشت تو ہیں، ہمتن گوشت تو ہیں،
ہم ہوش ہو جائیں اب. ٹھیک ہے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ عبادت کی رات ہے. عبادت کی توفیق دینا بھی اس کی توفیق ہے, اس کا کرم ہے, لیکن اس کا دروازہ رحمت کھل رہا ہے, بلکہ کھل چکا ہے, اور اس کی رحمت آواز دے رہی ہے, دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آ جا. دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آ جا, مالک تیرا فضل پر تلا ہے آ جا. مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب, مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب, دروازہ مغفرت کھلا ہے آ جا. میں عرض کر رہا ہوں آخری بات, اور اس کے پھر بعد میں اجازت چاہ رہا ہوں کہ جن کو اللہ توفیق عبادت دے وہ عبادت ضرور کریں, لیکن عبادت پر گھمنڈ نہ کریں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ بڑا گناہگار ہے, اس نے مسجد کا کبھی منہ نہیں دیکھا, ہم تو 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھتے ہیں, عبادتیں کی ہیں, تراویح پڑھی ہے, اعتکاف بیٹھا ہے, دوسرے گندے ہیں, ناقص ہیں, گھٹیا لوگ ہیں. یہ عبادت, ایسی عبادت اللہ کو مقبول نہیں ہے. دوسروں کو کمتر مت سمجھو, ماتھوں پر سجدوں کے نشان لگا لینے سے اللہ نہیں بخشتا. سمجھ آئی؟ یہ بے ریائی سجدہ مانگتا ہے, جس میں ریا نہ ہو, وہ کرم اس کا دیکھو, وہ عبادتوں کا محتاج نہیں ہے, وہ غنی عن العالمین ہے. یہ جتنا رزق دے رہا ہے دوسری مشرکین کو, یہ عبادتوں کی وجہ سے دے رہا ہے. بولو میری بات سنو. امریکہ, روس, جاپان, دوسری دنیا جو مشرک ہیں, جو مسلمان نہیں ہیں, نہ اس پر اس طرح ایمان رکھتے ہیں جس طرح ہم رکھتے ہیں, نہ قرآن پر, نہ رسولوں پر, نہ کتابوں پر, اس کے باوجود رزق بھی مل رہا ہے. ادھر دیکھو میری طرف. جو آ کر بیٹھتا ہے, بیٹھ کر وہ پھر نہیں اٹھتا, وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری محفل سے اٹھتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو کمتر سمجھیں, ہم بڑے جبے کبے اور دستاریں باندھ کر, داڑیاں بڑی رکھ کر اور کہیں کہ یہ دوسرے کافر ہیں, مشرک ہیں. یہ بات نہیں ہے. سنت رسول اپناؤ, اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں سنت رسول پر چلنے کی. لیکن حضور نے یہ فرمایا ہے کہ کسی کو گھٹیا نہ سمجھو, ہو سکتا ہے کہ یہ تم سے آگے ہو. عبادتیں ضرور کرو, لیکن گناہگاروں کا مقام بھی دیکھو کہ ہوگی رحمت گناہگاروں پر, ہوگی رحمت گناہگاروں پر. کون پوچھے گا بے گناہوں کو؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی کلام کے شرف سے گناہگاروں کو مشرف فرمائے گا. دس ہے نماز کیوں نہیں پڑھی گا؟ دس ہے روزہ کیوں نہیں رکھی؟ دس ہے فلانی شریعت نہ کام کیوں نہیں کیتے؟ سارے گندے ٹینڈے جے میرے جے کھلوتے ہو سانسی, میرے مالک بخش دے, کوتاہی ہوگی. تیرے آخری رسول تے ایمان تے آندا ہے گناہگارا گندیاں, نماز نہیں پڑھی, روزے نہیں رکھے, پیڑے کام کیتے, لیکن کملی والے دی گستاخی نہیں کیتی.
سمجھ آئی کہ تیرے محبوب اور تیرے اس آخری پیغمبر جی اس دی جناب محمد رسول اللہ دی توہین نہیں کیتی بلکہ توہین سننی ہی گوارا نہیں کیتی. بازار ضرور بیٹھے ہیں بازار میں ضرور بیٹھے ہیں لیکن ساڈا عقیدہ بازاری نہیں. ماشاءاللہ پیر صاحب ماشاءاللہ کیا کہنا پیر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے بہت ماشاءاللہ پیر صاحب. اوئے ساڈا بازار ہے اس وچ بھی ایک بوڑ ہے. کوئی بازار دسو جس وچ کوئی بوڑ ہوئے درخت ہوئے اتنے بوڑ ہے تے بوڑ دی جڑ ہے تے اسی جڑ والے غلام ہاں ساڈیاں جڑ زمیناں چ ٹھیک ہے. اسی بازار بھی دنیا ویکھنے ہاں سیرفیاں صرافاں سانو عقیدے اوئے سانو دکاناں دا سودیاں دا پتہ ہے تے عقیدے دا نہیں پتہ. عجیب دکاندار ہے چبل کہ دکان دی ہر شے وچ اس دی روح وڑی ہوئے ہر بندے نو جاندا ہے کہ اے سوداگاہ کے اے صرف سامان تکے گا لے گا نہیں اے لے گا اے ذہین ہے اے درمیانہ اے چبل ہے اتھے 50 روپیہ لا اتھے 30 روپیہ لا اتھے 5 لا جے دیون نہیں لگا. اے ریاض قریشی بننا نا کدھر باہر نال اے آنا اے سودا ٹھیک دے بھی میری اپنی دکان ہے اتھے اگے وہ بندہ ڈر بننا ہے تے بادشاہ چبل بندیاں تسی تک نیو چہرہ شناس ہو بازار بیٹھے ہو تے تانوں عقیدیاں دا پتہ نہیں. کیڑے بازار دا کیڑا عقیدہ ہے کیڑے بازار وچ کیڑا سودا ہے کیڑے بازار وچ کیڑی دکان ہے کیڑی دکان تے کیڑا سامان ہے. گل سنو یہ ضروری نہیں اے بوڑ بازار تے ہی اکتفا کرو. تواڈے بازار وچ بوڑ ہے تنگ جہا بازار ہے لیکن عقیدہ چنگا رکھو. یہ میری گل نے آخری گل عقیدہ چنگا رکھو پاویں راجہ بازار ہے بازاراں دا راجہ ہے سڑک وڈی ہے راجہ بازار ہے بازاراں دا راجہ ہے لیکن تکو اتھے عقیدے دا سودا کیسا ہے. میں عرض کر رہا کہ عبادت ضرور کرو لیکن گناہگار نو بچشم کم نہ ویکھو حقیر نہ سمجھو اس واسطے کہ محتاج عبادت کرم یار نہیں ہے محتاج محتاج عبادت کرم یار نہیں ہے محتاج عبادت کرم یار نہیں ہے غنی علی العالمین ہے. کوئی عبادت کرے نہ کرے یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء.
جسا چاوے عذاب دے وے جسا چاوے بخش چھوڑے محتاج یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء جسا چاوے عذاب دے وے جسا چاوے بخش چھوڑے کوئی بخشش دے قابل ہوئے تے عذاب دے سکتا ہے تے کوئی عذاب دے قابل ہے تے معاف کر سکتا ہے یعذب من یشاء یغفر لمن یشاء ہاں محتاج عبادت کرنے یار نہیں ہے محتاج عبادت کرم یار نہیں ہے کرم یار نہیں ہے افسوس ہے اس پر جو گناہگار نہیں ہے افسوس ہے محتاج عبادت کرم یار نہیں ہے محتاج عبادت کرم یار نہیں ہے ارے افسوس ہے افسوس ہے افسوس ہے اس پر جو گناہگار نہیں ہے افسوس ہے افسوس ہے اس پر جو گناہگار نہیں ہے افسوس ہے اس پر یہ وہ کوچہ ہے رحمت کا کہ بے گناہ رفتن گناہ ہے دیگر اتھے رحمت نہ کوچے کہ اتھے کوئی بے گناہ آ جاوے تے اس تے وکھرا اے جرم لگدا ہے کہ تو کوچے رحمت بے گناہ ہے اے وکھرا تیرا گناہ وے دعا کرو ہاتھ چکو یا رب بمحمد و علی و زہرا یا رب حسین و حسن و آل ابا کس لطف برار حاجتم درد و سرا بے منت خلق یا علی الاعلی یا رب تو چنا کن کے پریشان نشوم محتاج برادران و خیشان نشوم چیزے کے دہی بدہ مرا ازدر خیش تا ازدر تو بردر ایشان نشوم یا رب سے تونگ یا رب سے قناعتم تونگر گرداں وز نور یقین دلم منور گرداں روزی من سوختہ سرگرداں بے منت مخلوق میسر گرداں یا رب در خلق تک یگا ہم نہ کنی محتاج گداؤ بادشاہ ہم نہ کنی روئے سیاہ ہم سپید کردی سے کرم بابوئے سپید رو سیاہ ہم نہ کنی یا رب سے قناعتم تونگر گرداں وز نور یقین دلم منور گرداں روزی یہ من سوختہ سرگرداں بے منت مخلوق میسر گرداں
یا رب برسالت رسول الثقلین وز بحر غذا کنندہ بدر و حنین اسیان مرا دو حصہ کن در عرصات نیمے بحسن ببخش و نیمے بحسین ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وإترته واولياء امته اجمعین برحمتک یا ارحم